السلام علیکم۔ آج ہم نظم حمد سے آغاز کرتے ہیں۔ نظم کی معنی ہوتی ہے ترتیب دینے کی، منظم کرنے کی، ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی۔ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، تمام شعراء اسی موضوع کے ارد گرد اشعار کہتے ہیں، اس کو نظم کہا جائے گا۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا جائے اس کو حمد کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیتا ہے، حکم دیا ہے، اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور تمام شعراء جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے، لطف حاصل کرنے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ اور نظم کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرنا، جیسے کہ ہم جو ہے ابھی جو ہے ہم کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے تمام اشعار کی جو ہے وضاحت جو ہے ساتھ ساتھ تشریح جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ جیسے دیکھیں کہ لائق حمد حقیقت میں ہے خلاق جان، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، اس کے الطاف سے زیست کراں تابہ کراں، اس کی قدرت کے مظاہر ماہ میر و مریخ، بحر و بر دشت و جبل اس کی جلالت کے نشان، بہتا رہتا ہے وہ ابر و ہوا کے قاصد، سبز و گل سے برتا ہے زمین کا دمان، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دیر میں مختار امان، وہ کسی سے بھی نہیں نہ کوئی اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے رشتہ جان، اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، اس کے احسان بھلا سکتا ہے کیسے انسان، منکروں کا بھی وہی رزق کے رساں ہے تائب، بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کو شان، لائق ہم حقیقت میں ہے خلاق جان، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان۔ اب ہم اس کی ساتھ ساتھ تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، جو معنی ہے ساتھ ساتھ جو تشریح کے جملے استعمال کر رہا ہوں اس کو اپنے نیٹ کاپی پر ساتھ ساتھ بیان لکھنے ہیں، اور جو بات سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لائق کے معنی ہوتے قابل میں، ہم تعریف کرنا، خلاق جان خلاق پیدا کرنے والا، جان دنیا کو کہا جائے گا، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، منتظر انتظار کرنے والا جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، لائق ہم حقیقت میں ہے خلاق جان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اسی قابل ہے کہ وہ تمام دنیا کو خلق کرنے والی ہے۔ خلاق جان دنیا کو خلق کرنے والی ذات، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، یعنی کہ اسی کے اشارے کے ساتھ تمام دنیا کے چیزیں جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، وہ اسی کے سوا تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اس کے اشارے کی حکم کی منتظر رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد و ثنا کو وہ بیان کرتی رہتی ہے۔ اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، اس کے الطاف سے ہے زیست کراں تابہ کراں، اس کے ارشاد کی معنی فرمانے کے حوالے سے کہا جائے گا، ذروں میں توانائی ہے، توانائی کی معنی طاقت کے ہوتے ہیں، الطاف لطف کی جمع ہے جس کے معنی مہربانی کے ہیں، زیست زندگی کے حوالے سے آئے گا، کراں تابہ کراں عمر بھر بے انتہا۔ یہاں پر شاید اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر ہر ذرہ جو ہے جو اس کو توانائی اور طاقت ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملی ہوئی ہے۔ جس طرح
حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنایا گیا، اس میں جو روح کو پھونکی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونکی گئی. اس کے انسان سے زیز کراں تابہ کراں، یعنی کہ اس سے کہ زندگی کے اندر تمام خوشی اور غم کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ نازل ہوتی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے غم اور خوشی کے اندر بھی جو شکر گزار رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قربت کے قریب ہوتا ہے. انسان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے تمام چیزیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وجود کی گواہی دے رہی ہیں. اس کی قدرت کے مظاہر ہیں ماں مہر و مریخ، بحر و بر، دشت و جبل، اس کی جلالت کے نشان. اس کی قدرت کے مظاہر جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر واضح ہو رہے ہیں. ماں مہر و مریخ، چاند اور سورج اور مریخ، تمام ستارے اور سیارے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں. بحر و بر، دشت و جبل، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر زمین کو کہتے ہیں. سمندر کا اندر تبدیلی آنا، زمین کے اندر جو تبدیلی آنا ہے. دشت و جبل، دشت سیراب کو کہا جائے گا، جبل پہاڑ کو کہا جائے گا. اس کی جلالت کی نشان ہے، اس کی شان و شوکت کی نشان ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے. وہ اس نے دنیا کے اندر وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بنا کے بھیجی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں. بیچتا رہتا ہے وہ ابر ہوا کے قاصد، سبزہ و گل سے وہ بھرتا ہے زمین کا دمان. بیچتا رہتا ہے وہ ابر ہوا، ابر بادل کو کہتے ہیں، ہوا کے قاصد پیغام پہنچانے والے. سبزہ و گل، گل کہتے ہیں پھول کو، وہ بھرتا ہے زمین کا دمان. زمین کا جو دامن ہے وہ سبزہ و گل سے بھر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں. جی کائنات کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، ابر ہوا، بادل جو آتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پیغام لے کر آ رہے ہیں. ہوا کے قاصد، ہوا کے جو جھونکے چلتے ہیں، وہ جو تبدیلی آتی ہے، موسموں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آ رہے ہیں. سبزہ و گل سے وہ بھرتا ہے زمین کا دمان، یعنی کہ پھولوں اور سبزے کے ساتھ دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خوبصورت بنا رہی ہے، اور زمین کا جو دامن ہے وہ بھر دیتا ہے. نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دیر میں مختار ایمان. نہ کوئی اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے کہ جو حشر کے دن کے مالک ہو. قیامت کے دن کے جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اس دن حساب کتاب کا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ وہ بیان کریں گے کہ کس کو وہ دوزخ میں بھیجے گا. تمام اختیارات و فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوں گے، اور وہ جس کو چاہے گا وہ اس کو جنت میں بھیجے گا اس کے اعمال کی وجہ سے، اور جس کو چاہے گا وہ اس کو جنت میں بھیجے گا وہ بھی اس کے اعمال کی وجہ سے. نہ کوئی اس کے سوا دیر میں مختار امان. مختار امان سے مراد امن دینے والا. دنیا میں دیر دنیا کو کہتے ہیں، نہ کوئی اس کے سوا دیر میں مختار امان، یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو امن دینے والی ہو، جو سکون کا ہو. یعنی کہ جس طرح انسان جو ہے سکون کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرے، استغفار کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے قریب آئے گا. وہ اپنے آپ کو سکون میں حاصل کرے گا. وہ کسی سے بھی نہیں، نہ کوئی اس سے، اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جان. وہ کسی سے بھی نہیں. یہاں پر سورۃ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح یعنی کہ سورۃ توحید
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی واحد ہونے کا گواہی دینا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو دنیا کو خلق کر سکتی ہے، اور نہ کوئی وہ کسی سے بھی نہیں، نہ کوئی اس سے ہے. جس سورۃ توحید میں کہا گیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس میں یہ کہا گیا نہ کوئی وہ اس سے ہے، نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دے رہی ہے. قرآن مجید کا واحد سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے. اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے رشتہ جان. یعنی کہ کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ جو پیار کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. جس طرح کہیں کہ اسلام کے اندر بتایا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ ذات انسان کو کبھی بھی کسی مشکل اور پریشانی سے نکالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. وہی جو ہے وہ انسان کو مشکل میں بھی ڈالتا ہے، امتحان میں بھی ڈالتا ہے. وہی اور یہ جو وبا جو آئی ہوئی ہے یہ بھی ایک امتحان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس وبا سے دور نکال دے گا. رشتہ جان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے محبت کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ رشتہ کے حوالے سے محبت کا اعزاز کیا جاتا ہے. اس نے آدم کو دیا وہ اپنی نیابت کا شرف، اس کے احسان بلا سکتا ہے کیسے انسان. اس نے آدم سے مراد انسان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. نیابت خلیفہ نائب کے معنی میں آئے گا، شرف حاصل کرنا، اس کے احسان نیکی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیسے انسان. اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، یعنی کہ دنیا کے اندر جو اپنا نائب بنا کے بھیجا وہ انسان کو نائب بنا کے بھیجا ہے، اور نائب بنا کے بھیجے. کائنات کے اندر ہر چیز کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسان کو تمام جانداروں میں سے سب سے زیادہ جو افضل کہا گیا وہ انسان کو کہا گیا، اور عقل و شعور جو دیا وہ انسان کو دیا تاکہ وہ اپنے فہم کے ساتھ اپنے عمل جو ہے وہ کر سکے. تو اس کو نیکی اور برائی کی دونوں کی کے حوالے سے تمیز کا بتا دیا گیا. اور بہتر یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے بتاتا ہے کہ انسان کس طرح بہتر سے ہو سکتا ہے. یہاں پر آخری جو مقطع ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے منکروں کا بھی وہی جس کے رضا ہے تاری، بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کی شان. منکر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا، رزق کے رساں کے معنی ہوتے ہیں رزق کو پہنچانے والا. یہاں پر طائب کا ذکر کیا جا رہا ہے، حفیظ طائب کا ذکر کیا جاتا ہے. طائب جن کا تخلص ہے، اور جس آخری شعر کے اندر اگر شاعر کا تخلص بیان کیا جائے، صرف علم کی ایک قسم ہے تخلص، اور اگر کوئی نظم یا غزل کے آخری شعر کے اندر کوئی شاعر اپنا تخلص نام استعمال کرے اسے تخلص کہیں گے. اور یہ آخری شعر جو ہے یہ مقطع کہلائے گا. اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے تو وہ مقطع کہلائے گا. اگر شاعر اس میں اپنا نام استعمال نہیں کرتا تو وہ صرف آخری شعر کہیں گے، وہ مقطع نہیں کہلائے گا. یہاں پر جو ہے اس کلام کے تمام اشعار مکمل ہوتے ہیں. اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ کی گئی ہے. جو چیز بات سمجھ نہ آئے وہ بعد میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس میں تمام نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جلالت کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ کائنات کو کتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ بنایا ہے اس کی وضاحت کی ہے. اور اس کے بعد اس کی یہ الفاظ معنی کو ایک بات دوبارہ دیکھ لیں کہ لائق کے معنی ہوتے قابل کے، خلاف پیدا کرنے والا، منتظر انتظار کرنے والا، الطاف لطف کی جمع مہربانیاں، زیست زندگی کو کہیں گے، کراں تابہ کراں عمر بر بے انتہا، ماہ مے چاند و سورج
بحر سمندر کے کہیں گے، بر زمین کو کہیں گے، دشت صحرا کو کہیں گے، جبل پہاڑ آ جائیں گے، جلالت شان و شوکت آ جائے گا، ابر بادل آ جائیں گے، دمان دامن کے معنی میں آتے ہیں۔ یہاں پر جو اس نظم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ زمین کا دمان ہے، یعنی کہ زمین کے دامن کو بھر دیتا ہے سبزہ گل کے ساتھ۔ حشر قیامت کا دن آئے گا، نئے دنیا آئے گا، نیابت نائب یا خلیفہ کے معنی میں آئے گا، احسان نیکی کے معنی میں آتا ہے، اور منکر کے معنی انکار کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ رزق کی رساں، رزق پہنچانے والا، بے نیازی، بے پرواہی اور خود مختاری، یہ الفاظ معنی ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو بچے نیٹ کاپیاں بنائیں گے اور نیٹ کاپیوں پر سب سے پہلے الفاظ معنی، پھر اس کے بعد ایکسرسائز کو تحریر کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، ایکسرسائز مشق کی طرف۔ اور سب سے پہلا جو سوال ہے، درج ذیل سوالوں کا جواب لکھیں۔ حمد کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنا، جو ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جائے وہ حمد کہلائیں گے۔ لائق حمد کس کی ذات ہے؟ لائق حمد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت کی نشان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جلالت کی نشان درج ذیل نے ماہ، محل و مریخ، بحر و بر، دشت و جبل اللہ تعالیٰ کی جلالت کی نشان ہے۔ آدم پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ آدم پر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ آخری شعر میں شاعر کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آخری شعر میں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو انکار کرنے والے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 تھا، یہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھ کر لکھیں۔ یہ سات معنی لکھ دیے گئے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، اشعار میں کے اندر بھی وضاحت کی گئی، بتایا گیا۔ اور سوال نمبر 3 آ جائے گا، اس نظم کا بنیادی مرکزی خیال بیان کریں۔ اس نظم کے حوالے سے جب مرکزی خیال کے حوالے سے بتایا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو اس نظم کے اندر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جلالت کے حوالے سے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی مختلف احسان کا ذکر کیا جاتا ہے، نیکیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہی انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے جو ہمیشہ شکر گزار رہے۔ آگے آ جائے گا سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کے معنی جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ جان کے معنی دنیا کے ہیں، جان کے معنی دنیا کی ہے، اللہ تعالیٰ سارے جان کا مالک ہے۔ آگے آ جائے گا، جبل
جبل عہد ایک مقدس مقام ہے، اور اس کے بعد قاصد حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں۔ حشر حشر کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ منکر انکار کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات منکر کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ آگے سوال نمبر 6 دیکھیں، موزوں ترین لفظ کا انتخاب کریں۔ موزوں ترین لفظ کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 6 تھا، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، پہلے جو ہے اشارے آئے گا، پھر اس کے حکم، اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، اس کے ارشاد سے اس کی قدرت کے مظاہر ماہ، مہر و مریخ۔ نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک۔ سوال نمبر آخری 5 کے آخری چلتے ہیں، بے نیازی ہے حقیقت میں اس کی شان، بے نیازی ہے اس کی حقیقت میں اس کی شان۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 6، جہاں پر آپ کا مکمل ہوا۔ سوال نمبر 7 آئے گا کہ فعل معروف سے، فعل معروف ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کے فاعل معلوم ہو۔ مثلاً طلبہ نے کتاب پڑھی، یہاں پر طلبہ جو ہیں وہ فعل معروف ہے۔ فعل مجہول
ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کے کام کرنے والے کا معلوم نہ ہو، اس کو فعل مجہول کہا جائے گا۔ جس کے فاعل کا معلوم نہ ہوگا، کتے کو مارا گیا، یہاں پر کتے کو مارنے والے کا بتایا نہیں گیا، تو یہ جملہ جو ہے یہ مجہول کہلائے گا، فعل مجہول کہلائے گا۔ اس کی جو آگے جو جملوں کی جو وضاحت ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ مثلاً یہاں پر دیکھیے دائیں ذیل جملوں کو مناسب فاعل لگا کر فعل مجہول کو فعل معروف میں بدل دے۔ پرندوں کو پکڑا گیا ہے، یہاں پر کس نے پکڑا؟ یہاں پر کسی کی وضاحت نہیں کی جا رہی۔ شکاری نے پرندوں کو پکڑا، یہاں پر یہ جو ہے بات فعل معروف کا جملہ بن جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں کہ انصاف کر دیا جائے گا، یہ فعل مجہول کا جملہ ہے۔ اب اس کو دیکھیں کہ جج انصاف دے گا، پہلا جملہ جو ہے جج انصاف کرے گا، یہ سوال نمبر 7 ہے۔ رمضان المبارک میں خدا سے لو لگائی جاتی ہے، یہاں پر یہ آئے گا کہ مومنی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ آگے تیسرا جملہ دیکھیں، دشمن کو دندان شکن جواب دیا گیا، یہاں پر فوج دشمن کو دندان شکن جواب دے گی، فوج دشمن کو دندان شکن جواب دے گی۔ آگے کھیتوں میں ہل چلایا جا رہا ہے، کسان چوتھا جملہ جو ہے کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے۔ آگے دیکھیں پانچواں جملہ، ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا گیا، لڑکوں نے ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا۔ پانچواں جملہ دیکھیں، لڑکوں نے ٹیلی ویژن پر میچ دیکھا۔ چھٹا جملہ دیکھیں، ہماری کلاس میں حاضری لگائی جاتی ہے، یہ فعل مجہول کا جملہ ہے اور فعل معروف کا جملہ ہے۔ استاد ہماری کلاس میں حاضری لگاتا ہے، استاد ہماری کلاس میں حاضری لگاتا ہے۔
آگے دیکھیں جملہ فعل معروف مجہول کا جملہ دیکھیں، اردو میں خط لکھا گیا، علی نے 7واں جملہ ہے، علی نے اردو میں خط لکھا، آخری جملہ جو ہے سڑک کی مرمت کر دی جائے گی، یہ فعل مجہول کا جملہ ہے، مزدور سڑک پر سڑک کی مرمت کر دیں گے، مزدور سڑک کی مرمت کر دیں گے۔ آخری جملہ جو ہے مزدور سڑک کی مرمت کر دیں گے۔ یہاں پر اس کی ایکسرسائز کا نظم کی وضاحت بھی کی گئی، تشریح کی گئی، نظم کی تعریف بتائیں گے اور پھر ہم کی تعریف بتائیں گے، پھر نظم کی تشریح کو وضاحت کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو مشق تھی اس کو ان کے حوالے سے بتایا گیا۔ سب بچوں نے سب سے بہتر یہ طریقہ ہے کہ اپنی نیٹ کاپیاں بنائیں اور جو چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے اس کو اپنی نیٹ کاپیوں میں خوبصورت کر کے لکھیں تاکہ وہ آپ کے کام آ سکیں۔ آج کے لیے یہی سبق ہے، یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں، آگے کل نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔